زندہ رکھنے کے لیے سنت خلیل اللہ کی، قلب میں پیدا خلیل اللہ سا ایمان کر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلق واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج سے ہم جس سلسلہ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ قبل اس کے کہ ہم اس کی تفصیلات میں جائیں اور اس کے متعدد اور متنوع عنوانات میں سے کسی ایک خاص موضوع پہ بات کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس پروگرام کی غرض و غایت اور اہمیت اور ضرورت پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلہ زرین کی ایک انتہائی عظیم الشان اور عالیشان کڑی ہیں۔ آپ نہ صرف یہ کہ خود پیغمبر ہیں بلکہ آپ کے بیٹے، پوتے اور پھر پڑپوتے بھی پیغمبر ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کی نسل میں سے ہزاروں انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے گئے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ قرآن کریم نے حضرات انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے، چنانچہ ہمیں بھی آج اس تذکرے کی ضرورت ہے، اور اس تذکرے کا ایک مقصد بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ایک ان تذکروں کا فائدہ تو یہ ہے اور حکمت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ تسلی دی جائے اور اطمینان دلایا جائے کہ جس طرح پہلے انبیاء کرام علیہم السلام پر مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں ستایا گیا اور ان کی قوموں کی طرف سے بے شمار سختیاں ان کے اوپر روا رکھی گئیں، لیکن اس کے باوجود بالآخر فتح و کامرانی انبیاء کرام علیہم السلام کا مقدر ٹھہری۔ تو اگر آپ پر بھی مشکلات آ رہی ہیں، آج آپ کو بھی ستایا جا رہا ہے اور چہار سو سے کفار آپ پر یلغار کیے ہوئے ہیں، تو ان انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکروں کو آپ دیکھیے، اس سے آپ کو تسکین خاطر حاصل ہوگی، آپ کو تسلی حاصل ہوگی، اطمینان قلب نصیب ہوگا، اور جس طرح ان انبیاء کرام علیہم السلام کو فتح اور کامرانی حاصل ہوئی، انشاءاللہ کامیابی آپ کے بھی قدم چومے گی۔ اور اسی آیت کریمہ میں آگے چل کر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور ان معاملات میں حق آپ کے پاس آ گیا ہے، اور وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکروں میں، واقعات میں مومنین کے لیے موعظت اور نصیحت کا سامان موجود ہے کہ وہ بھی ان انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکروں کو پڑھ کر، سن کر اور ان کی روشن سیرتوں کا مطالعہ کر کے اپنی سیرت و کردار کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور ظلمت کے اور جہالت کے اندھیروں سے وہ روشنی کی کرن تلاش کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آج اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم میں اگرچہ بہت سے پیغمبروں کا تذکرہ ہوا ہے اور ان کا ذکر جمیل موجود ہے، لیکن کسی بھی نبی کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی ملت ابراہیم کا تذکرہ 8 مقامات پر قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور پھر 2 مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی فرمائیے، اس کی اتباع کیجیے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے تمام اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ اے اہل ایمان تم ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ تو ملت ابراہیم کی خصوصی اصطلاح اور اس کی پیروی کا خاص حکم یہ تقاضا کرتا ہے کہ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کی سیرت
آپ کے حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو، آپ کی تعلیمات کو اور آپ کی سیرت کے پیغام کو سمجھیں، تاکہ ہم اس ملت ابراہیم کی پیروی کے قابل ہو سکیں جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمایا گیا تو اس وقت 3 بڑے مذاہب وہاں پر موجود تھے، ایک عیسائی، دوسرے یہودی، اور تیسرے وہ لوگ تھے جنہیں قرآن کریم المشرکین کی اصطلاح سے یاد کرتا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں مذاہب کے ماننے والے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، اور ہر ایک کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی برادری کا اور اپنے مذہب کا رکن ثابت کر سکیں۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تینوں باطل گروہوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ ان کا تعلق عیسائیوں سے تھا، بلکہ وہ تو حنیف تھے، مسلم تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، کہ اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں کس طرح جھگڑا کر سکتے ہو؟ ان کے مذہب، ان کے مسلک اور ان کے دین کے باب میں یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تورات اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد ہوئی ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ انہیں یہودی یا عیسائی شمار کیا جا سکے؟ اسی طرح قرآن کریم نے 3 مقامات پر واضح طور پر یہ فرمایا کہ وما کان من المشرکین، وہ ہرگز مشرک نہیں تھے۔ شرک اور اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے متعلق کسی بھی دور میں ان کا عقیدہ اور نظریہ نہیں رہا، وہ تو بڑے موحد تھے اور ان کی ساری زندگی توحید کے پرچار میں گزری ہے۔ تو تینوں مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رکن بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں، جبکہ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ وہ مسلم تھے، اور بلکہ یہی نہیں کہ وہ خود مسلم تھے، بلکہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی مسلم رہنے کی تلقین بھی فرمائی اور ان کا نام بھی مسلم رکھا، ہوا سماکم المسلمین۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں کو خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، آپ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور آپ کی زندگی کے مختلف تفصیلات اور جزیات کو اپنے احاطہ علم میں لانا چاہیے، تاکہ انہیں یہ معلوم ہو سکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی بھی باطل مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ بھی اسی عقیدے اور اسی نظریے اور اسی مذہب اور مسلک پر تھے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اور حضرات محترم، چوتھی چیز یہ ہے کہ آج کے اس پرآشوب عہد میں، جبکہ ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر مصائب ہیں، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، مختلف چیلنجز ہیں، دین اور مذہب کی تبلیغ اور ترویج اور ترقی اور ابلاغ کے حوالے سے مسائل موجود ہیں، دین پر عمل کے حوالے سے مسائل موجود ہیں، اور بے شمار چیلنجز اس وقت مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں ناظرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے رہنمائی اور اسوے کا بہترین سامان موجود ہے، بشرطے کہ ہم صحیح معنوں میں ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور آج کے حالات میں اپنے لیے رہنمائی کے طالب ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ تمام حکمتیں اور ضرورتیں جو ہیں، ان کا اگر ہم ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور ان حوالوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنانا چاہتے ہیں، تو اس پروگرام میں ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ان تمام پہلوؤں کے اوپر ہم روشنی ڈالیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک کو اپنانے اور اس کو دنیا کے اندر ترویج دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کس قدر عظیم ہے اور قرآن کریم نے ان کے تذکرے کا کس قدر اہتمام کیا ہے، تو علماء نے قرآن کریم کے بالاستیاب مطالعے سے، تفصیلی مطالعے سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ قرآن مقدس کی 11 سورتوں میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور 63 مرتبہ
जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जमील कुरान मुक़द्दस में वारिद हुआ है। नाज़रीन मोहतरम, ये तो इस प्रोग्राम और इस सिलसिले के हवाले से कुछ उमूमी बातें थीं। अब आज के प्रोग्राम में हम इस सिलसिले को बाकायदा शुरू करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नसब, आपकी जाए विलादत और उस अहद के हालात पर एक सरसरी नज़र डालेंगे। अहले तारीख़ ने जो कुछ बयान किया है उसकी रोशनी में मुहक्किकीन ने यह नतीजा निकाला है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश 2160 क़ब्ल मसीह में हुई और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 175 बरस की उम्र पाई, तो इस एतबार से उनकी वफ़ात 1985 क़ब्ल मसीह में बनती है। अब ये सवाल कि वो कौन सा ख़ित्ता ज़मीन है जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए विलादत होने का शरफ़ हासिल हुआ, तो इस ज़िमन में भी अरबाब तारीख़ ने बहुत कुछ इख्तलाफ किया है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के नाम बयान किए हैं। लेकिन जो मुस्तनद तहक़ीक़ है और ऑथेंटिक बात है वो ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुनूबी इराक़ के इलाके बाबुल के एक कस्बे उर के अंदर पैदा हुए और जदीद तहक़ीक़ात ने वो इलाका ढूंढ निकाला है जो कि इस वक्त दरियाए फ़ुरात के किनारे तल अल मुक़य्यर के करीब एक इलाका है और वहाँ से आसार क़दीमा के माहिरीन ने जो खुदाई करके आसार निकाले हैं उनसे जो इस अहद की तारीख़ सामने आती है वो ये है कि उस ज़माने में इसकी आबादी 2.5 लाख से 5 लाख के माबैन थी और यहाँ के बाशिंदों का मज़हब बुत परस्ती था और इनके कारोबार ज़िंदगी के हवाले से, मुआश के हवाले से ये बात भी सामने आई है कि सूद खोरी का चलन भी उनमें आम था और एक उनके मिजाज की ये बात भी उलमाए तारीख़ ने बयान की है कि उनको एक दूसरे पर मुकद्दमा करने का भी बहुत शौक़ था और मुकद्दमेबाजी में वो मशगूल रहा करते थे। इसके साथ साथ उस ज़माने की आम मजहबी हालत भी इंतहाई मखदूश थी और जैसा कि अर्ज़ किया कि वो बुत परस्त लोग थे, लेकिन ये बुत परस्ती किस दर्जे की थी, तो अहले तारीख़ ने यह भी बयान किया है कि उर जो कस्बा था या इलाका था उसके अंदर 5000 खुदाओं को पूजा जाता था और आसपास के इलाकों के खुदा भी इसी एतबार से बहुत ज़्यादा तादाद में थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शहर का जो सबसे बड़ा बुत था उसका नाम ननार था और शहर की सबसे ऊंची जगह पर उसका बुत नसब था और उसके पहलू में उसकी बीवी के नाम पर भी एक माबद खाना तामीर किया गया था। तो ये वो हालात थे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आँख खोली और आपकी विलादत हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब क्या है और आपके ख़ानदान और दीगर बुज़ुर्गों के नाम क्या हैं, ये एक तवील सिलसिला है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद जो थे ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से 10वीं पुश्त में आते हैं, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम में 10 पुश्तों का वास्ता था और फासला मौजूद था। एक दिलचस्प बात जो सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से तमाम ही किताबों में मौजूद है, कुतुब तारीख़ में भी है, कुतुब सीरत में भी है और तफसीर की किताबों में भी उसका तज़किरा मिलता है, वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम क्या था। तो इस सिलसिले में बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कुरान करीम ने तो वाज़ेह तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र करार दिया है। व इज़ क़ाल लि अबीहि आज़रा अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा, कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद अपने बाप आज़र से कहा कि क्या आप बुतों को अपना खुदा बनाकर बैठे हैं और उनकी परस्तिश में मशगूल हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि बाज़ मौर्रिखीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब बयान करते हुए उनके वालिद का नाम तारख या तारह बयान किया है और यहाँ पर फिर बाज़ लोगों ने यह भी कहने की कोशिश की कि उनका असल नाम तो तारख था, जबकि आज़र जो था वो उनका लक़ब था और ये नाम इसलिए मशहूर हुआ कि आज़र उस बड़े बुत का नाम था जिसके
ابراہیم علیہ السلام کے والد پرستش کیا کرتے تھے یا اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن ناظرین محترم، ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ ہمارے لیے آخری سند اللہ کی کتاب ہے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے۔ تو اس سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑی واضح طور پر ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، اس لیے کہ قرآن مقدس میں بھی یہی نام آیا ہے اور حدیث پاک میں بھی یہی وارد ہوا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے ملیں گے تو ان کی حالت انتہائی پراگندہ ہوگی، چہرے پہ سیاہیاں ہوں گی، غبار ہوگا۔ تو اس حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میری نافرمانی نہ کریں، بلکہ وہ دعوت جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اللہ کی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی اور صرف اکیلے اللہ کی عبادت کی، اسے قبول فرما لیجئے۔ تو اس موقع پر پھر ان کے والد کہیں گے کہ آج کے دن میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اب اگر کوئی بات ہے تو آپ فرمائیے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفارش یا تلقین ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی۔ تو اس اعتبار سے قرآن کریم میں اور حدیث پاک دونوں میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے ان تذکرہ نگاروں سے اور ان مورخوں سے جنہوں نے مختلف نام بیان کیے ہیں، یا اس سے پہلے کی الہامی کتابوں میں بھی اگر یہ آیا ہے تو ہم ان پر اعتبار اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ ان میں تحریف ہے، ان میں تبدل ہے، ان میں تغیر ہے، جبکہ قرآن کریم اتھینٹک کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی وہی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں، اللہ کے الہام سے فرماتے ہیں، اللہ کی ہدایت پر ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارا پختہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، اور اس سلسلے میں ہمیں کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے تذکرے میں یہ بات بھی اہل تاریخ نے بیان کی ہے کہ جناب ابراہیم کے والد کے 3 بیٹے تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے ناحور، اور تیسرے کا نام ہاران تھا، اور انہی کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے جب آزر کے گھر میں ہوئی ہے تو آزر کی عمر اس وقت 70 برس تھی، اور ان کے والد کا جو پیشہ تھا وہ بت تراشی تھا، بت تراشا کرتے تھے، اور اسی سے ان کی آمدنی کا سلسلہ چلتا تھا۔ لیکن بعض اہل تاریخ نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بلکہ اس زمانے کے سیاسی حالات میں بھی ان کا بڑا کردار تھا، اور بادشاہ تک ان کی رسائی تھی، اور ان کی مجلس خاص میں بھی یہ شریک ہوا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ بڑا ممتاز اور اثر و رسوخ والا گھرانہ تھا، اور اپنے معاشرے میں انتہائی عزت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، آئندہ پروگرامز میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف گوشوں پر نظر ڈالیں گے، جس میں ان کی ابتدائی زندگی کے حالات اور پھر بچپن، لڑکپن اور جوانی کی منزلوں کا تذکرہ ہوگا، اور اسی دوران میں جس طریقے سے انہوں نے اللہ رب العزت کی پہچان اور عقیدہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو رہنمائی ان کو حاصل ہوئی اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے مسلمان، اس براہیمی سبق پہ دھیان کر، اپنے رب سے جو کیا تھا پورا وہ پیمان کر، زندہ رکھنے کے لیے سنت خلیل اللہ کی
قلب میں پیدا خلیل اللہ سا ایمان کر.